سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196 اور رکوع نمبر 8 ہے، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو آپ پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کی حجامت مت کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے، اپنے ٹھکانے پر، محلہ اپنے ٹھکانے پر، یعنی قربان گاہ تک نہ پہنچے۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، یعنی بیمار ہو، او بہ اذى من رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، ففدیۃ، تو اس کے ذمہ بدلہ ہے، من صیام، روزے، او صدقۃ، یا خیرات، او نسک، یا قربانی۔ فاذا امنتم، پھر جب آپ امن میں ہو جائیں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کیا ہو، یعنی حج تمتع کرے یا حج قران کرے، میں عرض کروں گا حج تمتع کیا ہوتا ہے، قران کیا ہوتا ہے۔ فما استیسر من الحج، تو اس پر جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، اس پر ہے قربانی جو اس کو میسر ہو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، تو پھر جو کوئی قربانی نہ پائے تو پھر فصیام، تو روزے رکھے، 3 ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب یہ واپس لوٹے، تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے ہے، یعنی حج تمتع یا حج قران وہ کر سکتا ہے کہ جو مسجد حرام کا اہل نہ ہو، اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کا جو قریب نہ رہتے ہوں، حدود حرم کے اندر نہ رہتے ہوں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ بھی یہ سبق چل رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احرام باندھ کر، احرام عمرے کی نیت سے تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو روک دیا گیا، عمرے کے احرام وہ باندھ چکے تھے، تو اب اس کا احکامات، اس کے ضمن میں حج کے احکامات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ بھی حکم پہلے بیان ہوا کہ اگر آپ وہ حدود حرم پامال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اس صورت میں آپ اگر ان کو جواب دیتے ہیں، جوابی کارروائی کرتے ہیں، تو آپ حدود حرم کی پامال کرنے کا وہ گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔ جتنے وہاں پر زیادتی کرتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے اپنا بدلہ لینے کی، اپنے یعنی جوابی کارروائی کرنے کی آپ کو اجازت ہے، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ بتلایا کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، سب سے پہلی بات تو یہ بتلا دی
کہ دیکھو حج اور عمرہ جو بھی کرو تو یہ ایک تو پورا کرو. پورا کرنے کا کیا مطلب کہ اس کے احکامات، اس کے اندر جتنی بھی اراکین ہیں، اس کے جتنے بھی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، یہ سارے پورے طریقے سے پورا ادا کرو، یہ پورے ادا کرو. اور پھر کہا للہ، اللہ کے لیے. کہ کوئی آدمی ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے، یا سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر اس کے جانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لاکھوں روپے لگا رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ بیکار ہے. ہاں، حج کے لیے بھی جاؤ، عمرے کے لیے بھی جاؤ، لیکن رضا اللہ کی مقصود ہونی چاہیے. اب حج کس پر فرض ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں، تو آگے تفصیل سے اس کا اپنے موقع پر یہ آ بھی جائے گا کہ حج کس پر فرض ہے. بہرحال جو حج اس پر فرض ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنی زیادہ راہ موجود ہو کہ جو آدمی حج کر کے واپس آ سکے، پیچھے اگر اس کے ذمے اس کی زیر کفالت اگر اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا خرچہ بھی پورا ہو سکے، اور حالات امن میں ہوں، کوئی بے ادبی یعنی کوئی کسی قسم کا اس کو خوف نہ ہو، تو اس صورت میں مرد جو ہے وہ جا کے حج کر کے واپس آ سکتا ہے. اس پر پھر حج لازم ہوتا ہے. اس کے بعد اتنا اگر زیادہ راہ خرچہ موجود ہے، حج پر آنے جانے کا اور پیچھے بیوی بچے جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کا خرچہ اگر اس کے بعد موجود ہے، اب اس شخص پر حج فرض ہے. ہاں، اگر یہ مقروض ہے تو پھر وہ پیسے نکال کے پھر دیکھے جائے گے کہ اس کے بعد کتنی رقم بچتی ہے. اس رقم پہ اگر یہ عمرہ یعنی راستے کا سفر طے ہو سکتا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہوتا ہے. عورت پر حج تب فرض ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، دوسرا اس کے لیے محرم ہو. بہت سارے آج کل کے زمانے میں بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ گروپ کے ساتھ کسی اب جاننے والے بھی نہیں ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن اس کو محرم بنا کے ساتھ جاتی ہیں. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا، چاہے حج یا عمرے کا ہو، یہ جائز ہے. بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے جو ہے وہ حج اور عمرے کی جو تب اجازت ہوگی کہ جب اس کے ساتھ محرم ہو، جب اس کے ساتھ محرم ہو. ویسے بھی عورت کے لیے جو سفر ہے، شرعی سفر جو بنتا ہے، وہ بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بہت بڑی مجبوری ہو کہ لابدی ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. لیکن حج اور عمرہ پھر بھی کر نہیں سکتے بغیر محرم کے. جو اس کا اپنا محرم ہو، محرم بیٹا بن سکتا ہے، خامد بن سکتا ہے، بھائی بن سکتا ہے، ماموں بن سکتا ہے، اور چاچا بھی محرم بن سکتا ہے، کیونکہ یعنی جس سے پردہ نہیں ہے، جس سے محرم وہ بن سکتا ہے جس سے اس کا ہمیشہ کے لیے خامد کے علاوہ، اب خامد کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ محرم وہ بن سکتا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے محرم ہے، اس کے لیے محرم ہے. اور خامد میں محرم اس لیے ہے کہ اب خامد سے ایک نکاح ہو گیا، اب دوبارہ اس سے نکاح تو نہیں ہوگا، تو ایک ہی نکاح ہی. اب دوبارہ اس کے بعد اب بیٹا ہے، بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاچے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ جو محرم رشتے ہیں، یہ ان میں سے کوئی اس کو ساتھ لے کے نانا نانی ہے، نانا ہے یا دادا ہے، اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں محرم رشتے. تو محرم جب تک موجود نہ ہو عورت کے لیے حج اور عمرے کی جو اس پر فرض نہیں ہوتا ہے. اگر زیادہ راہ موجود بھی ہے لیکن محرم نہیں ہے، اس پر حج اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب اس کے لیے محرم کا انتظام ہو. محرم کا انتظام ہو گیا، محرم آ گیا، اب پھر ہاں اس کے بعد اگر استطاعت موجود ہے اور اپنے اس کا جو محرم ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کا خرچہ بھی کر کے لے جا سکتی ہے، لیکن محرم ہونا ضروری ہے. یہ آج کل جو گروپ کے ساتھ عورتیں چلی جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کما کے آئیں، اللہ کا حکم چھوڑ کر کوئی کسی، دیکھو شریعت میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، شریعت منچاہی کا نام نہیں ہے، شریعت منچاہی کا نام نہیں ہے، رب چاہی کا نام شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بات میرا دل کر رہا ہے ایسے کر لوں تو بس ٹھیک ہو جائے گی، نہیں. جیسے اللہ کا حکم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس اس طرح جائے، اس کے علاوہ جائے گا. بہرحال یہ تو بات سمجھ لیں. پھر کہا کہ اگر آپ روک دیے جائیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر آپ کو روک دیا گیا ہے، آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ کو روک دیا گیا، تو پھر اس پر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ قربانی ہوگی. اس کو دم احصار کہتے ہیں، دم احصار کہتے ہیں کہ آپ کو روک دیا گیا، یا مثال کے طور پر ایسے ہی آپ نے احرام باندھ لیا تھا، حج عمرے کا ارادہ کر لیا، تلبیہ پڑھ لی، احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ لیا آپ نے،
آپ کا احرام مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی شدید مرض کی وجہ سے یا کسی اور ایسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی حالات کی بدامنی کی وجہ سے کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، کسی بھی صورت کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، اس صورت میں آپ پر قربانی ہے، لیکن یہ قربانی جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہوگی۔ یہ قربانی کہاں پر ہوگی؟ حدود حرم کے اندر قربانی ہوگی۔ یہ قربانی وہاں پر اگر خود نہیں جا سکتا تو جس کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ذریعے وہ کہے گا کہ وہاں پر قربانی، اور جب تک حدود حرم کے اندر قربانی ہو نہیں جاتی اس وقت تک یہ سر نہیں مڑا سکتا۔ حدود حرم کے اندر جب تک یہ قربانی اس کی ہو نہیں جاتی، یہ صاف واضح اعلان ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربان گاہ تک یہ قربانی پہنچ نہیں جاتی، کیا مطلب قربانی ہو نہیں جاتی، اس وقت تک یہ سر نہیں منڈوا سکتا۔ ہاں قربانی پہنچ گئی ہے قربان گاہ تک، اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب قربانی قربان گاہ تک پہنچ گئی ہے، اب یہ سر منڈا سکتا ہے، کسی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ پھر کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اب جب تک حج پورا نہیں ہوتا اس وقت تک تو سر بھی نہیں منڈوا سکتے، جب تک حج پورا نہیں ہوتا اس وقت تک سر بھی نہیں منڈوا سکتے۔ اب نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب سر میں تکلیف ہو گئی یا مریض ہے کسی ایسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سر منڈوانا پڑ گیا، تو اگر یہ سر منڈوا دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اگر حالت احرام میں بیمار ہوا ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا زخم ہے تو ضرورت حالت احرام میں اگر اس نے حجامت کروا دی، سر منڈوا دیا تو اس کے لیے جائز تو ہے، لیکن اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ بدلے کے تین طریقے اللہ نے بتائے، کیا؟ ففیدیۃ من صیام، یا بدلہ دے گا روزے رکھے گا، تین روزے رکھے گا۔ کتنے روزے؟ 3۔ او صدقۃ، یا جو ہے وہ فقیروں کو کھانا کھلائے گا، یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلائے گا، اور او نسک، یا پھر جو ہے وہ قربانی کرے گا کہ ایک بکری یا ایک بکرا یا ایک دمبا، ایک قربانی وہ کرے گا۔ قربانی کے جو احکامات ہیں وہ اس کے لیے اس پر ہوں گے، قربانی کے جو احکامات ہیں، قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں حج پورا ہونے سے پہلے جب تک اس کو جہاں پہ جو موقع آتا ہے کہ حج یہاں پر جو ہے وہ حلق کر سکتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو کسی بھی وجہ سے سر منڈوانا پڑ گیا تو مجبوری کی حالت میں سر منڈوانا جائز تو ہے، لیکن اگر اسے سر منڈوا دیا تو پھر اس صورت میں یہ کیا کرے گا؟ دم دے گا، اور جو کہ اس کو دم جنایت کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جو ہے وہ حج پورا نہیں کیا، اس سے پہلے اس نے کر دیا، مجبوری کی صورت میں کیا، تو اب یہ مخالف احرام اس نے کوئی کام کیا ہے۔ حالت احرام میں اپنا بال نہیں نکال سکتے، حالت احرام میں اگر بال نکالیں گے تو پھر اس پر کیا آتا ہے؟ دم آتا ہے۔ اب بال تو اس نے سر منڈوا دیا، اس صورت میں پھر اس پر قربانی ہوگی۔ ایک تو یہ بات۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر امن ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، مثال کے طور پر اس کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ جو حالت احرام میں ہے محرم، اس کو کسی قسم کا دشمن کا جو ہے نا وہ خوف نہیں ہوا، تو اس نے جو ہے وہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا دیا۔ کیا مطلب؟ فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کا بھی۔ اس میں حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بات سمجھیں، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں حج افراد، ایک دوسری قسم ہے حج تمتع، تیسری قسم ہے حج قران۔ 3 قسمیں۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ صرف آدمی احرام باندھا، حج کیا، بس۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں احرام باندھا عمرے کے لیے، عمرہ کر لیا، پھر احرام کھول دیا، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کے حج کر لیا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھایا اس نے، احرام پہلے عمرہ کا کیا تھا، اب پھر احرام کھول دیا اس نے، اور حج قران کہتے ہیں، قرانہ یقرن جوڑنے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ہی احرام سے اس نے حج کے ایام سے کچھ دن پہلے جو ہے نا یا ایک دن پہلے یا حج کے ایام ہی میں اس نے جو ہے نا حج کے ایام سے 1 دن پہلے اس نے عمرے کا جو ہے نا وہ احرام باندھ لیا، اب اسی احرام ہی سے اس نے حج بھی مکمل کیا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو کہا کہ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ حج تمتع یا حج قران یہ حدود حرم کے اندر جو رہتے ہیں، حدود میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ جو باہر سے لوگ جاتے ہیں جو کہ میقات کے اندر جو رہتے ہیں وہ تو پھر بھی کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں،
کسی بھی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں. یہ سہولت ان کے لیے جو باہر سے دور سے جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو شاید یہ ان کے ذہن میں بعد میں موقع نہیں ملے گا یا آنا مشکل ہوگا، تو چلو وہ بھی حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو حج تمتع یا حج قران کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس لیے ہے، اس کے لیے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، یعنی اس مسجد حرام کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے. پھر کہا کہ جو حج تمتع اور حج افراد کرے گا اس کے لیے قربانی کا بکرا ہوگا، قربانی کا بکرا ہوگا. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دم شکر ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے اس کا ہے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں یہ نہیں، دم جبر ہے. فرق یہاں پر آ کر بنتا ہے، دونوں صورت میں قربانی ایک ہی جیسی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، لیکن دم شکر اگر مانے تو اس صورت میں کیا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، اور دم جو جبر ماننے میں کیا فرق پڑتا ہے. اگر دم شکر اس کو مانیں گے اس صورت میں یہ پھر قربانی کا گوشت، اس قربانی کا جو حج تمتع کی اس میں اس نے کی ہے تو اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو دم جبر مانیں گے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت میں پھر اس قربانی کا گوشت یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خود کھا نہیں سکتا. یہ چونکہ پھر یہ ایک قسم کی منت کا آئے گا نا، جیسے ایک آدمی نے منت مان لی ہے، منت مانی ہے، اب جو منت مانی ہے کہ میں فلانا کام کروں گا، اب فلانا جو اس نے جو منت مانی ہے اس منت کے مثلا ایک آدمی نے منت مانی میں دیکھ دوں گا، یا منت مانی میں بکرا دوں گا. اب وہ جو بکرا دینا اس کی منت پوری ہوگی، اور جو بکرا دے گا یا دیکھ دے گا اس میں سے یہ خود نہیں کھا سکتا، پھر یہ غریبوں میں ہی تقسیم کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں دم شکر. بہرحال اس پر قربانی ہے. اور کہا کہ فمن لم یجد، اب اس کو قربانی نہ ملے، مثلا جو آدمی غریب ہے قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. وہ کتنے دن روزے رکھے گا؟ 10 دن روزے رکھے گا. فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 9 ذی الحجہ سے پہلے یعنی عرفہ کے دن سے پہلے 3 دن یہ روزے رکھے گا حج کے ایام میں، 3 دن وہ روزے رکھے گا. اور پھر وسبعۃ اذا رجعتم، جب واپس گھر لوٹ آئے گا تو پھر 7 روزے اپنے علاقے میں رکھے گا. ذالک تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے. اور پھر آگے فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یعنی حج تمتع یا حج قران کرنا اس کی اجازت ہے، اس کو اجازت ہے اس کی جو حدود حرم یا میقات کے اندر نہ رہتے ہوں. جو حدود حرم یا میقات کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے پھر حج افراد ہی ہے، وہ حج تمتع یا حج قران نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیا مطلب کہ اللہ نے جو حکمات دیے ہیں، بعض دم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر کسی اور کو نہیں پتہ چلتا، یا حاکم کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس پر دم آتے. پھر دوسری یہ ہے کہ اب لاکھوں کا وہاں پہ مجموعہ ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کس پر کیا دم ہے، اس نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا، کسی کو کیا پتا اس نے قربانی کی ہے نہیں کی. کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیا مطلب؟ یہ جو تم اتنا سفر کر کے آئے ہو یا اتنا خرچہ کر کے تم یہاں پر آئے ہو، تو اب چھوٹی سی کسی بات سے چلو جی کسی کو پتہ نہیں چلا بس نہیں قربانی نہیں دیتے، مجھ سے غلطی تو ہو گئی لیکن قربانی نہیں دیتے. تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق کرو تاکہ آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے. پھر جس کو اللہ توفیق دے دے جانے کی توفیق دے دے تو اللہ سے جا کر وہاں پر یہ دعا تو کم سے کم مانگے کہ اللہ اب تو نے اپنے گھر بلا لیا، اتنا مقرب گھر وہاں پر تو نے بلا لیا، اب یہاں پر بلانے والا بھی اللہ ہے. ہمارے اپنے گھر کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے چچا جان جو ہے ان کو زبردستی سارے منتیں کر رہے تھے بھی آپ حج کے لیے جائیں، آپ پر حج فرض ہے، جائیں. خیر انہوں نے پیسے جمع کروا دیے، پیسے جمع کروائے تو وہ جو قراندازی ہے ان کا نام نہیں نکلا. جب نام نہیں نکلا تو ابھی دن تو کافی تھے، تو ان کو پھر بڑی مشکل سے راضی کیا کہ آپ عمرے کے لیے جائیں. اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ نہیں کہ کوئی نفرت کیا کوئی، تو ویسے ہی کہ یار میں حج کروں گا، اگلے سال حج کروں گا. انہوں نے کہا اگلے سال زندگی کا کیا پتا، چلو آپ حج نہیں کر سکتے، آپ وزیر، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ پرائیویٹ طور پر جائیں، تو چلو آپ عمرہ تو کر لیں کم سے کم. خیر بہرحال ان کو منتیں کر کے بڑی مشکل سے بھیجا. جب گئے تو وہاں پر پھر جو اعمال وغیرہ کیے، واپس آئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے وہاں پہ یہ دعا کی کہ اللہ دیکھو میں یہاں پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، آپ کو پتہ میں یہاں پہ نہیں آ رہا تھا، مجھے آپ نے زبردستی بلایا، مجھے آپ نے یعنی میں آیا ہوں آپ کی مرضی سے آیا ہوں، اب جب آپ نے یہاں پہ بلا دیا ہے نا پھر مجھے محروم، تو وہاں پر جا کر اللہ سے مانگیں. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے ہر قسم میں ہر وقت جو ہے وہ، اور واتقوا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ وہاں پر چونکہ جہاں پر جتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے نا وہاں پہ ناگہانی جو نہ چاہتے ہوئے آدمی جو ہے نا وہ طبیعت کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں طبیعت کے خلاف، تو ان سب باتوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، ان سب باتوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دیکھ لو جان لو کہ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے اور وہاں پر جا کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر چوری بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر جا کے ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، یعنی حاجیوں کی اس میں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی نرم مزاجی سے، کہ وہ اپنے یا تھکے ہوتے ہیں یا وہ پریشان ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، بھیڑ کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں یا اس قسم کی، تو اس کی طرف بھی یہ تنبیہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بعض خاص اسی نیت سے جاتے ہیں تو ان کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس قسم کی نیت سے مت جایا کرو۔ یہ تھا ان آیات کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ بہرحال یہ تو حج کے چند مناسک بیان کیے گئے ہیں، کوشش کریں گے کسی دن جہاں پر حج کے احکامات زیادہ ہوں، زیادہ حج کے احکامات ہوں، وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ ایک دن عمرے کے طریقہ، مکمل طریقہ عمرے کا، اور ایک دن حج کا طریقہ انشاءاللہ، یا ایک دو دن تین دن جتنے بھی اس میں لگے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ کو روک دیا جائے، آپ روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو آپ پر ہے جو آپ کو میسر ہو قربانی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کی حجامت مت کرو، سر مت منڈاؤ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک نہ پہنچے قربانی اپنے ٹھکانے پر، قربان گاہ تک۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کو سر میں تکلیف ہو، فِدْيَةٌ، تو وہ بدلہ دے، مِنْ صِيَامٍ، روزوں کی طرح، روزوں کی صورت میں، او صدقۃ، یا صدقہ کی صورت میں، او نسک، یا قربانی کی صورت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ تو آپ میں سے جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر بھی قربانی ہے جو اس کے میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جس کسی کو قربانی نہ ملے، قربانی نہ کر سکے، مطلب اس کو قربانی ملی نہیں ہے، وہاں پہ جانور ختم ہو گئے، یا کوئی اور صورت ایسی ہے غریب ہے جو اس پر قربانی کر نہیں سکتا، تو ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 دن حج کے دنوں میں روزے رکھے، اور سبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے واپس آ کے رکھے، جب واپس گھر لوٹ گیا، اب اس وقت یہ 7 روزے رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 دن ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس میں رہتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مسجد حرام کا رہائشی نہ ہو، وہاں پر یعنی حدود حرم کا رہائشی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکۃ المقربین، وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔